اصل مقصد یہ سب، یہ گلدستہ جو اکٹھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں میرے پاکستانیوں، یہ جو گلدستہ جمع ہوا ہے، یہ جو سارے بے روزگار جمع ہو گئے ہیں، جو سیاسی یتیم جمع ہو گئے ہیں، جو سیاست کا 12th مین ان کو اکسا رہا ہے کہ میں کوئی استعفیٰ لے کے جاؤں گا، یہ سمجھ جائیں کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان دنیا ادھر ادھر ہو جائے، عمران خان نے تمہیں نہیں چھوڑنا، تمہیں جیلوں میں پہنچانا ہے اس نے۔ پھر سے میں یہ کہتا ہوں، یہ چھوٹی سی چیز ہے، کہتے جی گورنمنٹ چلی جائے گی، میں پھر سے کہتا ہوں بار بار، کیونکہ میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے تو سیاست کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ سیاست میں آنے سے پہلے ان کو تو جانتا کوئی نہیں تھا، میں آیا اس لیے تھا کہ میں نے کہا کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بننے جا رہا تھا، بن سکتا تھا۔ ان چوروں کی وجہ سے آج ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا ہمارے ملک پہ، تو انہوں یہ سمجھو کہ پچھلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا۔ پھر سے سنیں، جتنا ٹیکس اکٹھا ہوا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا۔ کس طرح ہم اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ مثال نہیں بنیں گے کہ اگر آپ ملک کا پیسہ چوری کریں گے، آپ بڑے بڑے محلوں میں نہیں رہیں گے، آپ کو جیلوں میں جانا پڑے گا، اور پھر لوگ ڈریں گے سیاست میں آ کے، اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنے کا۔ یہ جو سارے اکٹھے ہو کے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو پریشر کریں گے، مجھے بلیک میل کریں گے اور میں پریشر میں آ کے NRO دے دوں گا، سب سمجھ جائیں کہ 22 سال میں نے 22 سال صرف ایک چیز کی وجہ سے سیاست کی ہے، ان چوروں کی، جو انہوں نے ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے، جو ملک کو لوٹا ہے، اس کرپشن کے پیچھے میں نے جدوجہد کی، اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جن لوگوں نے میرے ملک میں غربت پیدا کی، بے روزگاری پیدا کی، ملک کو مقروض کیا، انشاءاللہ ایک دن میں ان کو جیلوں میں ڈلواؤں گا۔ اور قیمت لگا دیتے ہیں اپنے ضمیر کی۔ یہ وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام کو استعمال کرتے تھے اقتدار لینے کے لیے۔ ایک تو ہم آپ کی یوم آزادی کا جشن بنا رہے ہیں، اور ایک آزادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد، کہ وہ کس سے آزادی لینے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا وہاں، جانتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ اگر آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ اور ہی کوئی بات شروع کر دیں گے کہ جی مہنگائی ہو گئی۔ آپ جب نون لیگ والے سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں، اور اگر JUI والے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہودیوں قبضہ کرنے لگے ہیں اسلام آباد کا۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمان کی مارچ سے، صرف آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں، تو ہندوستان کا میڈیا خوش ہے آج فضل الرحمان کو دکھا دکھا کے۔ ایسے لگے گا کہ فضل الرحمان انڈین نیشنل ہے، اس طرح کہ وہ ہندوستان کے لیے کوئی ملک آزاد کرنے آ رہا ہے۔ پاکستانیوں، بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے، یہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جن لوگوں کو، نوجوانوں کو یہی نہیں پتا اسلام کیا ہے، وہ فضل الرحمان کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے، اور اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا، اسلام کو چھوڑ سکتا ہے اس کو دیکھ کے۔ فضل الرحمان کا اسلام قیمت لگتی ہے، ڈیزل کا پرمٹ دو تو اسلام بک جاتا ہے اس کا، پیر کمیٹی کا چیئرمین بنا تو اسلام اس کا وہاں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قوم اب سمجھ بیٹھی ہے یہ چیزیں۔ جو لوگ
اسلام کے نام پہ پیسہ بناتے ہیں لوگ. سمجھ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگوں کو ان کی سٹیٹمنٹس پتا ہے. جب 5 سال پہلے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فضل الرحمان کیا باتیں کرتا تھا, نون لیگ کیا کہتی تھی, پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, چیزیں نہیں چھپتی. لوگوں کو پتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد یہ سب یہ گلدستہ جو اکٹھا ہوا ہے. ادھر وہ اچکزئی بھی آ گیا ہے بلوچستان سے, اس کو پوچھے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو, تم تو سارا وقت جے یو آئی کی مخالفت کرتے تھے. وہ بھی آ گیا. ادھر سے بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے. لبرل صرف ایک طرح ہے, لبرلی کرپٹ ہے, باقی لبرل اس میں آس پاس سے نہیں گزری کیونکہ وہ بھی آ گیا یہاں. میں آج اپنے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو وہ ہے جدھر آپ کے عمل مسلمانوں کے ہیں. عملی طور پہ قرآن میں 50 جگہ لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کے مال اچھے ہیں. بات کرتے ہیں اسلام کی اور قیمت لگا دیتے ہیں اپنے ضمیر کی. یہ وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام کو استعمال کرتے تھے اقتدار لینے کے لیے. یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے, اس لیے سب بے روزگار اکٹھے ہو گئے ہیں. جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے شک بیٹھے. ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بھجوا دیں گے آپ کے لیے. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو NRO نہیں ملے گا. یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں صاحب. اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں. جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں, ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آ جانی ہے, باری سب کی آ جانی ہے. جنہوں نے اس ملک کے اوپر 10 سالوں میں 4 گنا زیادہ قرضہ پاکستان پہ چڑھایا ہے. 60 سال میں پاکستان کا قرضہ 6000 ارب تھا. پچھلے 10 سالوں میں جب یہ سارا گلدستہ اکٹھا ملک کے اوپر حکومت کر رہا تھا 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ ملک کا قرضہ پہنچا. کیسے پہنچا یہ کوئی بتائے. آپ کے گھر کے اوپر ایک گھر پہ 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھ جائے گا تو آپ پوچھیں گے تو صحیح ہوا کیا, کدھر گیا پیسہ, کیا جوئے میں لٹا دیا پیسہ, کیا آپ نے کیا کہ کیسے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھ گیا. اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہماری حکومت کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ گیا کدھر. زیادہ تر ان کی جیبوں میں گیا, پیسہ چرایا, ہنڈی حوالے سے پیسہ پاکستان سے باہر بھجوا دیا جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. ملک کو مقروض کر دیا. یہ سب اربوں پتی بن گئے, ان کے بچے اربوں پتی ہیں. کبھی سنا ہے ایک ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم, اس کے 2 بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹی میں رہتے ہیں لندن میں. ان سے حساب پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. فائنانس منسٹر, اس کے والد سائیکل کی دکان, ان کے سائیکل کی دکان تھی والد کی, وہ بھی آج اربوں پتی ہے. اس کے بیٹے بھی اربوں پتی ہیں, تینوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. شہباز شریف کا بیٹا دماد وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اگر آپ نے چوری نہیں کی تو باہر کیوں بھاگ گئے ہیں. حساب تو میں نے 10 مہینے سپریم کورٹ میں جو میرا باہر میں نے فلیٹ لیا تھا اس کا 10 مہینے سپریم کورٹ میں حساب دیا. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے, جو فلیٹ اس کی ثبوت دیے, مارگیج دیے, کدھر سے پیسہ آیا, کب آیا, بیچا, اور پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں, اس کی منی ٹریل دی. انہوں نے آج تک ایک کاغذ نہیں دکھایا جو اوتھینٹک ہو, جو فراڈلنٹ نہ ہو, اس میں جعل سازی نہ ہو. تو اگر ان سے حساب پوچھو, یہ سارے اکٹھے ہو کے جمہوریت خطرے میں ہے, مہنگائی ہے. مہنگائی تو آپ کے دور میں زیادہ تھی, سب سے زیادہ مہنگائی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, 20%, 21% تھی. نون لیگ کے دور میں پہلے سال میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی. تو مہنگائی تو آپ کے دور میں تھی. لیکن اصل بات یہ, اور یہ میں آج گلگت کے باشعور نوجوانوں یہ سمجھے کہ کرپشن کیا چیز ہے. 22 سال میں نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے, 22 سال. یہ جب مجھے کہتے ہیں, یہ جو سارے اکٹھے ہو کے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو
प्रेशर करेंगे, मुझे ब्लैकमेल करेंगे और मैं प्रेशर में आके NRO दे दूंगा। ये सब समझ जाएं कि 22 साल मैंने 22 साल सिर्फ एक चीज की वजह से सियासत की है, इन चोरों की जो इन्होंने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, जो मुल्क को लूटा है, उस करप्शन के पीछे मैंने जदोजहद की और मैंने अल्लाह से वादा किया था कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा जिन लोगों ने मेरे मुल्क में गुर्बत पैदा की, बेरोजगारी पैदा की, मुल्क को मकरूज किया, इंशाल्लाह एक दिन मैं इनको जेलों में डलवाऊंगा। नौजवानों, सब समझो कि करप्शन आपको कैसे मुतासिर करती है। 4 तरह करती है। सबसे पहले कि जो पैसा हमने अपने बच्चों की तालीम पे लगाना होता है, अस्पतालों पे लगाना होता है, आपके लिए सड़कें बेहतर देने के लिए होता है, आपके लिए टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए होता है, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए होता है, वो पैसा चोरी होकर इनकी जेबों में चला जाता है, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। असल में कौम तब उठती है जब उसके इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करे। बेहतरीन स्कूलों, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तेजी से आगे जा रही, उसकी हम बच्चों को तालीम दें। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो हम अच्छी तालीम कैसे दे सकते हैं? और पैसा इसलिए नहीं होता कि ये सारे मिल के मुल्क का पैसा चोरी करते हैं और फिर बाहर भेज देते हैं। बाहर क्यों भेजते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान में पैसा रखेंगे तो नजर आ जाएगा, इसलिए इनको बाहर भेजना पड़ता है। दुगना नुकसान पहुंचाते हैं। जब पैसा बाहर जाता है डॉलर की कमी हो जाती है, क्योंकि डॉलर लेके पैसा बाहर भेजते हैं। जब डॉलर की कमी होती है तो रुपया गिर जाता है, रुपए की कीमत नीचे चली जाती है। जब रुपया गिरता है तो जो सारी चीजें आप बाहर से खरीदते हैं सब महंगी हो जाती है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, ट्रांसपोर्ट सब महंगी हो जाती है। और फिर जो पैसा पाकिस्तान में अगर खर्च हो तो लोगों को रोजगार दे सकते हैं, वो पैसा बाहर चला जाता है। इसलिए जो करप्शन मुल्क को नुकसान पहुंचाती है उसकी वजह से एक मुल्क गरीब रह जाता है, इदारे तबाह कर देती है करप्शन। क्योंकि अगर मैंने चोरी करनी है तो मैं पहले इदारे तबाह करूंगा फिर चोरी करूंगा, क्योंकि नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए करप्शन एक जितने भी बड़े वसाइल हो एक मुल्क में, करप्शन की वजह से मुल्क गरीब हो जाता है। नाइजीरिया जैसा मुल्क जिस तेल के ऊपर बैठा हुआ है वहां भी गुर्बत है। अफ्रीका में कॉन्गो मुल्क है, सारे वसाइल हैं लेकिन वहां भी गुर्बत है। स्विट्जरलैंड जिधर वसाइल ही कोई नहीं, और ये गिलगित बल्तिस्तान उससे बहुत खूबसूरत है लेकिन वो अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि करप्शन नहीं है, क्योंकि करप्शन नहीं है। मैं फिर से कहता हूं बार बार, क्योंकि मैंने ये अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह से वादा करके आया था। मुझे तो सियासत की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। सियासत में आने से पहले इनको तो जानता कोई नहीं था, लेकिन मैं आया इसलिए था कि मैंने कहा कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनने जा रहा था, बन सकता था। इन चोरों की वजह से आज हम कर्जों में डूबे हुए हैं। जब इन्होंने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया हमारे मुल्क पे, तो नौजवानों ये समझो कि पिछले साल जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया था उसका आधा इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे गया। फिर से सुने, जितना टैक्स इकट्ठा हुआ उसका आधा इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे गया। तो किस तरह हम अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं? किस तरह हम अपने लोगों को तालीम और बेहतरीन तालीम और सारी चीजें देते? कैसे कर सकते थे? इसलिए मैं आज आपको कहता हूं कि जब तक इनको सजाएं नहीं होंगी, जब तक ये पाकिस्तान के लोगों के सामने ये मिसाल नहीं बनेंगे कि अगर आप मुल्क का पैसा चोरी करेंगे आप बड़े बड़े महलों में नहीं रहेंगे, आपको जेलों में जाना पड़ेगा। और फिर लोग डरेंगे सियासत में आके, इक़्तिदार में आके पैसा चोरी करने के। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, जिस तरह जो जज्बा और जुनून आपने दिखाया,